بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں، اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے دوستو، آج میں ایک عظیم سوال اٹھانے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے جو ہر غیرت مند مسلمان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر ٹرمپ کا سعودیہ اور قطر کے دوروں کے حوالے سے جو ہر غیرت مند مسلمان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، میرے دوستو، پہلی بات میں یہ کرتا چلوں کہ ٹرمپ سعودیہ کے اندر آیا، اور ٹرمپ وہ بدبودار شخص ہے جو کہ ہر وقت اسلام کے خلاف اپنی زبان کو چلاتا ہے، اور جو بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانا چاہتا ہے، اور وہ جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے۔ جب وہ آیا سعودی عرب کے اندر، تو سعودیہ والوں نے اس کے لیے لال قلینیں بچھائیں۔ ان کو کیا حق ہے کہ یہ سعودیہ کے اندر آنا چاہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر قطر کے اندر گیا، اور پھر قطر والوں نے اسے شاہی پروٹوکول دیا، اور اسے طیارے پیش کیے، اور بھی مختلف چیزیں اسے تحفے میں دی، اور پھر سعودی عرب والوں نے پھر اس کے استقبال کے اندر اپنی خواتین کو باہر نکالا، اور ان کے دوپٹوں کو اتارا، اور اس کے سامنے وہ اپنے بالوں کو ادھر ادھر کر رہی ہیں۔ اور کیا عالم ہے! احمد فراز نے ان کے حوالے سے بڑی حقیقت کو کھولا۔ اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، مثل یہودی یہ سوتی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں جو کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں شراب۔ میں تو اسے کہتا ہوں کہ اب تو یہ کہہ کہ جو کعبے کی کمائی سے اپنے گھر کے خواتین کو باہر لا کے ان یہودیوں کے سامنے نچواتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ یہ اعلان کر دیتا۔ یہ جو وہاں کا اب شہنشاہی خاندان کا جو سلسلہ ان کا چل رہا ہے، اس کو تو چاہیے یہ تھا کہ وہ کہہ دیتا کہ جتنے بھی کعبہ کی طرف سر جھکانے والے لوگ ہو، سن لو، سارے کعبہ شریف پہنچ جاؤ، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں کفر کے خلاف، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ ان کو تو حق یہ تھا کہ یہ سب کو بلواتا، اور کعبہ شریف کے اندر آ کر سارے معافی مانگتے، پھر در رسول پر پیش ہوتے، پھر در رسول سے جہاد کا اعلان کرتے، اور سارے یہود کی اچھی طرح سے ٹھکائی کرتے، اور اسرائیل کی بھی ٹھکائی جہاد سے ہی ہوگی، اور یہ اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے۔ لیکن کیا کریں، ہمارے جو بڑے بڑے حکمران ہیں، اور خصوصاً کعبہ شریف کے جو بڑے شہنشاہی خاندان والے، انہوں نے اسے پروٹوکول دیا، انہوں نے اسے ہار پیش کیے، انہوں نے اسے اپنے خواتین پیش کیے۔ یہ ان کا عالم ہے۔ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کہاں کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ تمہاری غیرت بھی مر چکی تھی۔ تم یہود کے سامنے اپنی عورتوں کو لا رہے ہو، تم یہود کا پروٹوکول کر رہے ہو۔ پھر قطر والوں نے جو اسے شاہی پروٹوکول دیا اور اپنے طیارے پیش کیے، ان کو حق تو یہ تھا کہ یہ غزہ والے مسلمانوں کی مدد کرتے، ان کو حق تو یہ تھا کہ جتنا پروٹوکول اس کو دیا، اور جتنی کیش اس کو دی، اور جو اس کو تحائف دیے، یہ بے آسرا اور مددگار جو غزہ کے اندر مسلمان بیٹھے ہیں، اور جو ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، ان کے بچے فوت ہو رہے ہیں، ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن میں ان کے بارے میں کیا کہوں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ دل کا درد جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عقل عطا فرمائے، اور غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے، وہاں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ میں نے بات اس لیے کہہ دی تاکہ
کل قیامت کے دن ہم ظالموں کے ساتھ نہ ٹھہرے ہوں، بلکہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ٹھہرے ہوں اور رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔